فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا۔ تو اس کے رب نے اس کو اچھی طرح قبول فرما لیا اور اس کو عمدہ پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا۔ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 36 میں ہم نے حضرت بی بی مریم کا ذکر پیچھے پڑھا تھا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا۔ تو اس کے رب نے اس کو اچھی طرح قبول فرما لیا اور اس کو عمدہ پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا۔ امام ابن جریر طبری نے اپنی سند کے ساتھ ابن جریج سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کیے جانے کو قبول فرما لیا۔ یعنی ایک عورت ذات کو، بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ میرے بیٹا ہوگا تو میں اس کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کر دوں گی، تو بیٹی ہو گئی۔ اور جب انہوں نے عرض کیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بیٹا اس بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا، یہ بیٹی، یہ بچی وہ بچی ہے جس کی برکت سے چار دانگ عالم میں روشنی اور برکت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا گیا تو اس کے رب نے اس کو اچھی طرح قبول فرما لیا اور اس کو عمدہ پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو عبادت گاہ کی خدمت کے لیے جو وقف کیا جانا تھا اس کو قبول کر لیا۔ حضرت بی بی مریم کو جو وقف کیا گیا تھا اس عبادت گاہ کے لیے اللہ نے اس کو قبول فرما لیا، اللہ تعالیٰ نے۔ اور حضرت بی بی مریم کی جو پرورش تھی اس پرورش کے متعلق امام رازی نے لکھا کہ ایک دن میں حضرت مریم کی نشو و نما اتنی ہوتی تھی، یعنی بی بی مریم ایک دن میں اتنی نشو و نما پا جاتی تھیں، جسمانی طور پر اتنی بڑی ہو جاتی تھیں جتنی دوسرے بچوں کی پورے 1 سال کے بعد ہوتی ہے۔ بی بی مریم اتنی پرورش ان کی، اتنی نشو و نما ان کی ایک دن میں ہوتی تھی جتنی دوسرے بچوں کی 1 سال میں ہوتی ہے۔ بی بی مریم ایک دن میں اتنی نشو و نما جو ہے وہ پا جاتی تھیں اور جسمانی طور پر وہ آگے بڑھ رہی تھیں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ نیک کاموں میں مصروف رہتی تھیں اور نہایت پاک باز تھیں اور ہر وقت عبادت میں اپنا وقت گزارتی تھیں بی بی مریم جنسی۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا کو اس کا کفیل بنا دیا، زکریا کو۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتی ہیں، اکرمہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کی ماں نے ان کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور ان کو کاہن بن عمران کے بیٹے کے پاس لے گئیں، جو اس زمانے میں بیت المقدس کے دربان تھے، بیت المقدس کے دربان تھے، اور ان سے کہا کہ اس نظر میں
مانی ہوئی جو لڑکی ہے، یعنی جو میں نے نظر مانی تھی، اب وہ لڑکی پیدا ہو گئی، اب اس کو سنبھالو، اس بچی کو، اور یہ میری بیٹی ہے، تو میں نے اس کو اپنی ذمہ داری اور اپنی ولایت سے آزاد کر دیا، ولی ہونے سے میں نے اس کو آزاد کر دیا، یعنی میں نے اس کو اللہ کے گھر کے لیے خاص کر دیا۔ اللہ کے گھر کے لیے میں نے اس کی منت مانی تھی، خاص کر خدا کے لیے، بیت المقدس کے لیے۔ اچھا، اب عبادت گاہ جو ہے اس میں کوئی حائضہ تو داخل ہو نہیں سکتی تھی، مگر میں اس کو اپنے گھر میں نہیں لے کر جاؤں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے امام کی بیٹی ہے، کیونکہ حضرت عمران جو ہیں وہ ان کو وہاں پر نماز پڑھاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے امام کی بیٹی ہے، اور ان کی کیا کہتی ہیں، وہ انتظامات دیکھتے تھے، منتظم اعلیٰ بھی تھے۔ تو حضرت زکریا نے کہا کہ یہ لڑکی جنسی ہے، مجھے دے دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی خالہ جو ہے وہ میری بیوی ہے، اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے، حضرت زکریا علیہ السلام۔ انہوں نے کہا یہ بچی مجھے دے دو، اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ اچھا، اب باقی لوگوں نے کہا، جو دوسرے لوگ تھے سننے والے، وہ کہنے لگے ہم اس فیصلے پر راضی نہیں ہیں، یا ہم اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں، تو یہ ہمارے امام کی بیٹی ہے۔ تو پھر انہوں نے حضرت مریم کی پرورش کے لیے انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ہم قرآن اندازی کرتی ہیں، قرآن اندازی میں جس کا نام نکل آئے گا، بی بی مریم کی پرورش اور کفالت وہ کرے گا، وہ اس کی کفالت کرے گا۔ تو اب قلم تھے بے شمار، جن قلموں کے ساتھ قرآن اندازی کی گئی، اور یہ قلم وہ تھے جن سے تورات لکھی جاتی تھی جب وہ نازل ہوتی تھی۔ تورات لکھتے تھے ان قلموں کے ساتھ، مبارک ان کے ساتھ انہوں نے قرآن اندازی کی۔ تو اب جب انہوں نے قرآن اندازی کی تو قرآن اندازی میں کس کا نام نکل آیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کی کفالت کی جنسی۔ آگے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا اس کے پاس اس کی عبادت والے حجرے میں داخل ہوتے، یعنی کس کے پاس؟ بی بی مریم کے۔ جب بھی حضرت زکریا اس کے پاس اس کی عبادت گاہ کے حجرے میں داخل ہوتے تو ان کے پاس تازہ رزق پاتے، تازہ تازہ رزق پڑا ہوتا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا علیہ السلام محراب میں ان کے حجرے میں داخل ہوتے تو ان کے پاس تازہ رزق پاتے۔ قال یا مریم، انہوں نے کہا اے مریم، انا لک ھذا، تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے آیا یہ رزق؟ قالت هو من عند اللہ، تو مریم نے کہا یہ رزق مجھے اللہ کے پاس سے آیا ہے، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے یہ رزق میرے پاس۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جن سے۔ تو اس کے متعلق مشہور ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس سردیوں میں آتے تو دیکھتے کہ گرمیوں کے موسم کے پھل پڑے ہوئے، اور جب گرمیوں میں آتے تو دیکھتے کہ بی بی مریم کے حجرے میں سردیوں کے موسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں، سردیوں کے موسم میں۔
اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے پاس بے موسم انگور دیکھتے. انگوروں کا موسم نہیں تھا مگر انگور پاتے. ہر وہ پھل پاتے جس کا موسم نہ ہوتا. یہاں تک کہ جو پھل سردیوں میں ہوتی ہیں وہ گرمیوں میں بی بی مریم کے پاس، اور جو پھل گرمیوں میں ہوتی ہیں وہ سردیوں میں بی بی مریم کے پاس پڑے ہوتے. تو پھر حضرت زکریا نے پوچھا قال یا مریم انا لک ھذا، انہوں نے کہا مریم تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آیا؟ تو قال هو من عند اللہ، تو بی بی مریم نے کہا یہ رزق مجھے اللہ کے پاس سے آتا ہے، اللہ کے پاس سے آیا ہے، کیونکہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. تو یہ آیت نمبر 37 کا بیان تھا. صدق اللہ تعالی. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.